اپنے قائدون نے اپنے قائد محترم میاں نواز شریف صاحب کی 21 اکتوبر کو آمد کے حوالہ سے ان کی فقید المثال ریسیپشن کے لیے جو ہے وہ اپنی تیاریوں کا باضابطہ آغاز کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں کل لاہور ڈویژن کی میٹنگ جو ہے وہ ہم نے کی ہے اور منڈے کو 18 سپٹمبر کو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ پنجاب کے باقی ڈویژنز کو جو ہے وہ ہم بلا رہے ہیں، ساتھ تمام MNA MPs کو۔ اور انشاءاللہ تعالی اس دن تمام پاکستان مسلم لیگ نون کہ آج کی مثال جو ہے وہ بھی اس کے اوپر صادق آتی ہے۔ اس وقت حالات یہ تھے کہ شہروں میں 20 گھنٹے اور گاؤں میں رورل ایریا میں تو 24 گھنٹے ہی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ رہتی تھی۔ انڈسٹری جو ہے وہ بند ہو چکی تھی، اور حالت یہ ہے کہ دہشت گرد جو ہے وہ سوات تک پہنچ چکے تھے اور آگے اسلام آباد کی طرف ان کا رخ تھا۔ لوگ آپ کے ملک میں آ کے آپ کے ساتھ بزنس کانٹریکٹ کرنے سے کتراتے تھے کہ جی دبئی میں آ کے ہمارے ساتھ بات کر لیں، پاکستان میں ہم نہیں آ سکتے۔ اس صورتحال میں پاکستان کے عوام نے میاں نواز شریف کی قیادت پاکستان مسلم لیگ نون پہ اعتماد کا اظہار کیا، اور ہر پاکستانی یہ بات کہتا تھا کہ اگر اس ملک سے لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد کوئی پاکستان کو جو ہے وہ آنچ نہیں ہے، پھر پاکستان کو آگے بڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو 4 سال کے عرصے میں، حالانکہ 5 سال کی ہماری جو ہے وہ ٹرم تھی، نہ صرف اس ملک سے لوڈ شیڈنگ اور اس ملک سے دہشت گردی کو دور کیا گیا، بلکہ پاکستان معاشی طور پہ اتنا مستحکم تھا کہ وہ 24 میں جو ہے وہ اکانومی بن چکا تھا، اور G20 کا جو کلب ہے اس میں وہ شامل ہوا چاہتا تھا ایک یا دوسرے مالی سال میں وہ اس میں شامل ہو جاتا۔ اور اس وقت پیٹرول کی قیمت کیا تھی؟ سبھی کو معلوم ہے کہ 65 روپے لیٹر تھا۔ ڈالر جو ہے وہ 100 کے مائنس پلس تھا، اور شرح نمو جو ہے وہ 6.2% تھی، اور اگلے سال کا ہدف جو ہے وہ 7.5 تھا، اور وہ اگر حاصل ہو جاتا تو پھر پاکستان کو ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں کھڑا ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن بدقسمتی سے اس وقت کی جوڈیشل اور خاکی اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک میں ایک سازش کی
ایک منتخب حکومت اور منتخب وزیر اعظم کو جو ہے وہ نکالا گیا، انہیں ہٹایا گیا اور پاکستان کو ایک ایسے شخص کے سپرد کیا گیا کہ جس نے اگلے 3.5 پونے 4 سالوں میں ما سوائے انتقام کے کوئی اور کام نہیں کیا، اور اس کا ایک ہی تکیہ کلام رہا کہ میں نہیں چھوڑوں گا، میں اسے بھی نہیں چھوڑوں گا، میں اسے بھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ خود کو نعوذ باللہ بڑا صادق و امین اور پیغمبر سمجھتا تھا، باقی سب اس کی نظر میں چور تھے، باقی سب ڈاکو تھے، اور اس نے پاکستان کی سیاست کو اخلاقی طور پہ بھی تباہ کی۔ وہ ایک ایسی نفرت لے کے آیا اس ملک کی سیاست میں، اس نے اس ملک کے نوجوانوں کے ذہنوں میں ایسا بارود بھرا اور ایسی گندی، گھٹیا اور نفرت پہ مبنی سیاست کی کہ اس نے پونے 4 سال میں جو ہے وہ ملکی سیاست کو یہ رنگ دیا کہ ہم ایک ہی ملک کے رہنے والے، بلکہ ایک ہی خاندان کے لوگ اور بعض صورتوں میں ایک ہی گھر کے لوگ جو ہے وہ آپس میں بھی جو ہے وہ دستوں گریباں ہو گئے۔ حالانکہ اس سے پہلے سیاسی اختلاف تو ہوتا تھا اور ہونا چاہیے، لیکن اختلاف کا احترام ہوتا تھا، یہ گالی گلوچ اور اوئے توئے کا کلچر نہیں تھا، اور نہ صرف یہ کیا بلکہ ملک کو معاشی طور پہ بھی جو ہے وہ تباہ کیا۔ اور 2013 میں ملک جس صورتحال میں گھرا ہوا تھا، اس صورتحال سے جو اسے نکال کے میاں نواز شریف جو ہے وہ 2017 میں ایک ایسے مقام پہ لے کے آئے تھے کہ اب آگے جو ہے وہ خوشحالی اور ترقی تھی، تو اسے دوبارہ جو ہے وہ اس صورتحال میں جو ہے وہ گرا دیا گیا جس صورتحال کو ہم آج فیس کر رہے ہیں۔ اس سے بھی بری صورتحال کو ہم فیس کرتے اگر اپریل 2022 میں جو ہے وہ پارلیمنٹ، قومی اسمبلی جو ہے ایک آئینی طریقے سے اس نااہل اور ایسی حکومت جس کا ایجنڈا جو ہے وہ صرف جو ہے وہ مار دھاڑ اور لوگوں کو جو ہے وہ جیل میں ٹھونسنا اور لوگوں سے انتقام لینا تھا، اس سے جان نہ چھڑاتی تو شاید جو ہے وہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جاتا۔ میں اسی طرح کی ایک صرف ریفرنس کے طور پہ کہ 97-99 میں بھی ملک جو ہے وہ ایک ایسی ہی مشکل سے دو چار ہوا تھا جب ہندوستان نے ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو ایک ایسی امبیرسنگ صورتحال میں ڈال دیا تھا کہ ایک طرف پوری دنیا کھڑی ہو گئی، امریکہ بہادر نے کہا کہ خبردار اگر آپ نے دھماکے کیے، اور دوسری طرف صورتحال یہ تھی کہ ہماری عزت ہی نہیں، ہمارا جوش اور جذبہ ہی نہیں، ہماری جو ایگزسٹنس ہے وہ بھی داؤ پہ تھی۔ ایل کے اڈوانی جو ہے وہ 11 مئی کے دھماکوں کے بعد 12 مئی کو یہ کہہ رہے تھے کہ اب پاکستان کو ہمارے ساتھ بات کرنے کا سلیقہ سیکھ لینا چاہیے، پاکستان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک ایٹمی قوت سے کیسے بات کرتے ہیں۔ پوری قوم جو ہے وہ فکر مند تھی، بلکہ پریشان تھی۔ اس وقت بھی اس قوم کو، اس ملک کو عزت سے سرخرو کیا، ہمکنار کیا پاکستان مسلم لیگ نے میاں نواز شریف کی قیادت میں، اور پاکستان نے پوری دنیا کے مقابلے میں جو ہے وہ اپنی عزت اور اپنی ایگزسٹنس کو انشور کرتے ہوئے جو ہے وہ ہندوستان کے 5 کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کیے، اور پاکستان دنیا کی پہلی مسلمان ایٹمی قوت بنا۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اور پوری قوم سے
اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے بچوں سے کہ پاکستان جب جب بھی ایسی مشکلات میں گرا ہے، ایسی مشکلات کا شکار ہوا ہے، تو پاکستان مسلم لیگ انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف ایک سے زیادہ مرتبہ ایک ایسا آزمودہ نسخہ ہے، ایک ایسی آزمودہ ٹیم ہے، جماعت ہے کہ جس نے پاکستان کو مشکل سے نکالا ہے۔ آج پھر پاکستان جو ہے وہ مشکلات میں گھرا ہوا ہے، معاشی طور پہ بھی، انتظامی طور پہ بھی۔ اگر میں اب کے کے حالات پہ بات کروں تو پھر بات لمبی ہو جائے گی، لیکن آپ سب لوگ جانتے ہیں انتظامی لحاظ سے بھی اور سیاسی لحاظ سے بھی 9 مئی کے واقعات کے بعد جو پولرائزیشن ہوئی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اس صورتحال میں جس مرہم کی، جس لیڈرشپ کی، جس ٹیم کی ضرورت ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ یہ ہمارا صرف دعویٰ نہیں ہے، یہ بات اس ملک میں بار بار جو ہے یہ ثابت ہوئی ہے۔ میاں نواز شریف کو ویسے تو 2014 سے یہ سازش شروع تھی، لیکن 2017 سے لے کے 19 تک جو ہے انہیں جو ہے وہ ہر طرح کی اذیت، مشکل اور پروسیکیوشن کا جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا۔ ان کے خلاف جھوٹے مقدمات جو تھے بنائے گئے، اور اس کے بعد ان کی صحت کے پیش نظر وہ باضابطہ طور پہ عدالت کی اجازت سے اور اس وقت کی حکومت کی اجازت سے وہ باہر گئے، اور اب وہ انشاءاللہ تعالی 21 اکتوبر کو جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں، اس عزم کے ساتھ کہ وہ پاکستان کو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اس بحرانی کیفیت سے جو ہے وہ نکالیں۔ ان کا عزم مضبوط بھی ہے، سچا بھی ہے، اور وہ پرعزم ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ اپنی جماعت کی مدد سے پاکستان میں بسنے والے کروڑوں عوام جو ان کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالی اپنے ووٹ کی طاقت سے، ان کی مدد سے جو ہے وہ پاکستان کو اس بحران سے نکالیں، عام آدمی کی زندگی کو جو ہے وہ آسان کریں، پاکستان کو دوبارہ اسی جگہ پہ لے کے آئیں جہاں پہ وہ 2017 میں تھا، یا یہاں پہ وہ 99 یا 97 میں تھا۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب میاں نواز شریف پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنے تو انہوں نے آ کے ایسی معاشی اور اکانومی کی اصلاحات کی کہ آج وہ ملک جن کو ہم رشک سے دیکھتے ہیں کہ ان کی اکانومی کیسے جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے، وہ یہاں پہ لوگ آئے دیکھنے کے لیے کہ پاکستان کیسے آگے بڑھ رہا ہے، پاکستان جو ہے وہ کیوں کر اتنی ترقی کر رہا ہے، اور پاکستان نے وہ کون سی معاشی پالیسیاں جو ہیں وہ اپنائی۔ لیکن اس وقت بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے گاڈ فادر نے جو ہے وہ ان کے خلاف سازش کی، اور انہیں جو ہے وہ 92 93 میں جو ہے وہ اسی طرح کی سازش کا، جس طرح سے پھر 99 میں ہوا یا 2017 اور 18 میں ہوا، اس کا جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا۔ تو جس طرح سے انہوں نے اس سے پہلے ایک سے زیادہ مرتبہ ملک کو بحران سے نکالا ہے، وہ اس عزم کے ساتھ جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں، اور ان کا ریسیپشن جو ہے یہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز کا یا آرگنائزیشن کا فرض نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ہر پاکستانی کا فرض ہے، اور ہم ہر پاکستانی سے، تمام لوگوں سے
یہ اپیل بھی کریں گے کہ وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ ہمارا پاکستان مسلم لیگ نون کا ساتھ دیں، اور 21 اکتوبر کو جو پروگرام جو ہے ریسیپشن کا، کہ وہ ایئرپورٹ پہ یا مینار پاکستان پہ جلسے کی صورت، یا جو بھی اس میں مختلف چیزیں انڈر ڈسکشن ہیں جن کا فیصلہ آنے والے 1-2 روز میں ہو جائے گا، جو اناؤنس ہو جائے گا، تو اسے ہمارا بھرپور ساتھ دیا جائے، تاکہ پوری قوم میں، عام آدمی میں جو ہے وہ ایک اعتماد کی لہر جائے، اور پوری دنیا بھی جو ہے وہ پاکستان کی طرف اس نظر سے دیکھے کہ پاکستان میں یہ سخت ہے، پاکستانی قوم میں یہ ہمت ہے کہ وہ بار بار گری ہے اور دوبارہ اٹھ کے اپنے آپ کو انہوں نے سنبھالا ہے۔ اس مرتبہ بھی ہم اپنے آپ کو سنبھالیں گے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان جو ہے انہی خوابوں کی تعبیر کے مطابق جو ہمارے آباء و اجداد نے قائد اعظم کی سربراہی میں، ان کی قیادت میں جو ہے وہ جو خواب دیکھے تھے، جیسا پاکستان دیکھا تھا، اس پاکستان کی ان خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم حاصل کریں گے۔ بہت شکریہ۔ باری باری پلیز، ایسے نہیں، باری باری پلیز، باری ایسے نہیں، ایسے نہیں، پلیز باری۔ کیا ہو گیا تمہیں ندیم؟ رک جاؤ پلیز، باری باری پلیز، باری باری پلیز، باری۔ سپریم کورٹ کا ایک بڑا اہم فیصلہ آیا ہے، جس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جتنے بھی 50 کروڑ تک کیسز تھے جو عوامی نمائندوں کے حوالے سے تھے، ان کو بحال کیا جائے اور 1 ہفتے کے اندر وہ کیسز چلائے جائیں۔ اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دوسرا دیکھیں کہ کل CEC کی میٹنگ ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی، جس میں کہا گیا ہے کہ نون لیگ نہیں چاہتی کہ ابھی عام انتخابات ہوں۔ کیا نون لیگ نہیں چاہتے کہ عام انتخابات ابھی ہوں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ کوشش کی ہے کہ اس کی کاپی میسر آ جائے، لیکن میں نے ابھی پڑھا نہیں ہے۔ میڈیا کے ذریعے سے جو معلوم ہوا ہے کہ صرف ایک امینڈمنٹ کے علاوہ باقی تمام امینڈمنٹس کو انہوں نے کالعدم قرار دے دیا ہے۔ یہ ایک متنازع اور ایک متنازع بینچ اور ججز کا جو ہے یہ فیصلہ ہے، جس میں سپریم کورٹ کے وہ فیصلے جنہوں نے سپریم کورٹ کی ایز ادارہ عزت اور توقیر میں اضافہ نہیں کیا بلکہ اس میں کمی کی ہے، اور ویسے تو اس کی مثالیں پہلے بھی کوئی اچھی نہیں ہے، اور ایک مثال دوسری سے بڑھ کے ہے، لیکن موجودہ چیف جسٹس صاحب نے جو اس ادارے کو متنازع بنانے میں جو کردار ادا کیا ہے، شاید اس فیصلے نے اس میں اور اضافہ کیا ہے، اور اس اضافے سے شاید وہ سب سے جو ہے وہ بڑھ کے اپنے ادارے کو نقصان پہنچانے والے اور اپنے ادارے کی تباہی کرنے والے چیف جسٹس صاحبان میں جو ہے وہ نمبر 1 پہ شاید ان کو جو ہے وہ شمار کیا جائے۔ یہ ایک متنازع بینچ تھا، جس میں بینچ میں بیٹھے، یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ میں بات انڈورس کر رہا ہوں یا کوٹ کر رہا ہوں، جو ایک سینئر جج ان کے ساتھ ہی ان کی دائیں طرف بیٹھے اور وہ یہ بات بار بار جو ہے یہ کہتے رہے ہیں اور یہ ریکویسٹ کرتے رہے ہیں کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ نہ کریں۔ باقی جہاں تک اس فیصلے کا تعلق ہے تو میں یہ بات کہتا چلوں کہ میں اپنی جماعت میں بھی اس وقت بھی اس بات کا حامی تھا کہ نیب کا یہ جو قانون، جسے کالا قانون، ڈریکورین لا، جسے جو ہے وہ بے رحمانہ قانون کہا جاتا ہے، تو میں تو یہ کہتا تھا کہ اسے ابھی تھوڑی دیر رہنے دیں، ہم نے تو اس کو بھگت لیا ہے تو کسی اور کو بھی بھگتنے دیں اور اس کے بعد پھر اس کو امینڈ کریں گے۔ لیکن بہرحال اس وقت یہ سینس پریویل ہوئی کہ اگر ایک غلط چیز ہے اس کو ہم نے فیس کیا ہے تو پھر ہم اس کو اس لیے امینڈ نہ کریں کہ کسی اور کو بھی
فیس جو ہے وہ کرنا پڑے، تو اس لیے اس کو امینڈ کر دیا گیا۔ تو اب جو ہے وہ قانون اپنی اسی شکل میں، اسی کالی یا ظالمانہ شکل میں جو ہے وہ بحال ہو گیا ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کو مبارک ہو، اب وہ اس کو بھگتیں گے، یس اور آنے والے دنوں میں ان کو جو ہے نا وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں لگ پتا جائے گا۔ اب 90 دن کا ریمانڈ کاٹے نا وہ سارے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو اب ان کو بیلیں جو ہیں وہ تھوک کے حساب سے جو ہے وہ ملتی ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے نا کہ جب عدالتوں کے پاس بیل کا اختیار ہی نہیں ہوگا تو پھر کیسے کوئی عدالت ان کو جو ہے وہ بیل دے گی؟ تو یہ جو ہے یہ میری نظر میں تو جو ہے وہ مکافات عمل ہے۔ ہمارے کیسز جو ہیں وہ ہم ان میں ریمانڈ بھی ہم نے بھگت لی ہے، ان میں ہم نے جو ہے وہ انکوائریز بھی جو ہے وہ فیس کر رہی، اور اس کے بعد وہ عدالتوں میں چل رہے ہیں، ثبوت ان میں ہے کوئی نہیں، اور پتہ نہیں کب تک وہ چلیں گے اور کب جا کے جو ہے وہ فارغ ہو جائیں گے۔ لیکن جنہوں نے ابھی 90 دن کا ریمانڈ بھی کاٹنا ہے اور ابھی انکوائریز بھی بھگتنی ہے، میرا خیال ہے کہ کوئی 13 کے قریب کیسز تو عمران خان صاحب کے اوپر ہی بنتے ہیں، وہ اب ایک ایک کر کے بھگتیں ذرا اس کو، انکوائریز کو بھی اور کیسز کو بھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اپنی اس پٹیشن کا جو ہے وہ مزہ لیں، اور اب وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ کالا قانون ہے یا یہ قانون جو ہے وہ اس کی بنیاد کے اوپر وکٹمائزیشن ہو رہی ہے۔ باری باری پلیز، ایک منٹ ایک منٹ۔ استقبال کی تیاریاں چل رہی ہیں، لیکن عدالت میں وہ عدالت کے مطابق کچھ جاری نہیں ہو رہے۔ جب وہ لاہور ہائی کورٹ ادھر پہنچیں گے ایئرپورٹ پر تو سب سے پہلے تو ان کی گرفتاری ہوگی۔ اس کے لیے آپ کو ایک ڈے بیفور اریسٹ کا اپیل دائر کرنے جا رہے ہیں، یا سیدھا ہی وہ نواز شریف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پہلے جیل جائیں گے اس کے بعد وہ عوام میں آئیں گے؟ آپ اس سے ملتا جلتا سوال ہے کہ آپ نے کافی تذکرہ کر دیا ہے کہ پوری بلز کا، مہنگائی کا خود ہی آپ نے اور بار بار اسی سے اپروول کر دی، اب آپ اس کو یا نواز شریف کو نجات دہندہ کہہ رہے ہیں، اور جب وہ آئیں گے تو بیانیہ کیا ہوگا مسلم لیگ نون کا، کس بیانیے پر مسلم لیگ نون آئندہ کے جو مسائل اور بات کریں گے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ساری رات ہیر پڑتا رہا، اور صبح آپ جیسے دوست نے پوچھا کہ ہیر مرد تھا یا خاتون تھی۔ معاملہ یہ ہے کہ یہی تو میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا ہے کہ یہ ملک 13 میں کہاں تھا؟ اس قوم نے میاں نواز شریف پہ اور مسلم لیگ پہ اعتماد کا اظہار کیا، تو پھر 17 میں کہاں تھا؟ 17 میں آپ مہنگائی دیکھ لیں، ڈالر کی قیمت دیکھ لیں، پیٹرول کی قیمت دیکھ لیں، عام آدمی کے حالات دیکھ لیں، اور لوڈ شیڈنگ دیکھ لیں، دہشت گردی جو ہے وہ دیکھ لیں، 13 اور 17 کا مقابلہ کر لیں، اور اب 17 کے بعد جو ہے وہ پھر آگے آپ چلتے جائیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر 99 میں اور 2013 میں اس ملک کو جو ہے وہ جب بحران میں یہ ملک گرا ہوا تھا، تو اس کو میاں نواز شریف اور اس کی جماعت جو ہے میاں نواز شریف کی قیادت میں جو ہے وہ ایک ایسے جو ہے وہ راستے پہ لا سکتی ہے کہ شرح نمو جو ہے وہ 6 اشاریہ 2% ہو، پاکستان جو ہے وہ 24 نمبر کی جو ہے وہ 24 نمبر پہ اس کی اکانومی ہو، پاکستان آگے بڑھ رہا ہو، اور پاکستان کے متعلق پوری دنیا کے رسائل یہ لکھ رہے ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ ایشین ٹائیگر بننے جا رہا ہے۔ تو پھر معاملہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ پھر آپ مجھے بتائیں کہ کون ہے اور موجودہ جو ہے وہ سیاسی جماعتوں میں یا سیاسی قائدین میں کہ جو یہ ریکارڈ بھی رکھتا ہے اور جو اتنی سخت اور ہمت بھی رکھتا ہے کہ پاکستان کو اس مشکل صورتحال سے جو ہے وہ باہر نکال سکے۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی لیگل ٹیم جو ہے وہ اس نے ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ یعنی گیج کر لیا ہے، تو اس کو میں ابھی آن ایئر تو نہیں کر سکتا، لیکن انشاءاللہ تعالی وہ ایسی صورت میں آئیں گے کہ ان کے پاس بالکل لیگل جواز ہوگا
کہ وہ آ کے ایک آزاد شہری کے طور پہ عدالت میں جہاں پہ ان کی اپیلیں اور مقدمات چل رہے ہیں وہاں پہ اپنے آپ کو سرنڈر کر سکیں، اپنی بیل جو ہے وہ کروا سکیں۔ اس سے پہلے جو پروٹیکٹیو بیل کا جو کانسیپٹ ہے وہ آپ سمجھتے ہی ہیں، اس کے متعلق جو ہے وہ کام ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو انتظام کر کے تو اس کے مطابق ہی وہ تشریف لائیں۔ الفت اچھا رانا صاحب، یہ بتائیے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب علاج کی طرف سے لندن گئے تھے، کیا ان کا علاج مکمل ہو گیا ہے؟ اور سفر کے لیے کیا پاکستان کے حقیقی ڈاکٹروں سے مشورہ کیا ہے؟ انہوں نے سفر کی اجازت دی ہے؟ جی، اس سلسلے میں انہوں نے اپنے ڈاکٹرز سے مشورہ کیا ہے، اور آپ کے یہ علم میں ہے کہ وہ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، اور اس کو آپ مکمل تو خیر کسی معنوں میں بھی نہیں کہہ سکتے۔ اس کے لیے میڈیسن کے حوالے سے بھی، چیک اپ کے حوالے سے بھی، اور احتیاط کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہر انسان کو جس کو یہ عارضہ لاحق ہو اسے جو ہے وہ پوری طرح سے الرٹ رہنا پڑتا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا بہترین علاج اور احتیاط جو ہے وہ کی ہے۔ اب وہ ماشاءاللہ صحت مند ہیں، اور باقی ڈاکٹرز کا مشورہ جو میڈیکیشن ہے اس کے اوپر پوری طرح سے وہ عمل کر بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں بھی کریں گے، اور اللہ ان کو زندگی دے تو وہ آ کے جو ہے وہ اپنے ملک اور قوم کی خدمت انشاءاللہ کریں گے۔ ایک منٹ، ایسے نہیں پلیز، باری باری جو طریقہ چل رہا ہے۔ کون جی؟ اب تک جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں وہ سبھی کہتی تھی کہ ہم اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے۔ اب دوبارہ پھر جو ہے آواز جو جا رہی ہے حکومت آئے گی، باقی جو حکومتوں کا حال ہوا ایک پیج والوں کا، تو اس کو کیسے آپ نے نہیں، ہم نے تو کبھی یہ کلیم نہیں کیا کہ ہم ایک پیج میں۔ اس کو پولیٹیکل پارٹیز کیسے انشور کریں گی؟ نہیں، سن لیں آپ 92 لے لیں، 97 لے لیں، اپنا جو ہے وہ 2013 لے لیں، تو پی ایم ایل این نے تو کبھی یہ ون پیج کی تو اصطلاح یہ پچھلے 3.5 پونے 4 سال میں نکلی، ہم نے تو کبھی نہیں کلیم کیا۔ آپ ایک پیج پر بلیو نہیں کرتے؟ بات ہو رہی ہے، ایک پیج پر بلیو نہیں کرتے؟ بات تو کرنے دو۔ نہیں، ایک پیج والی بات جن معنی میں کی جاتی رہی ہے عمران خان کی گورنمنٹ میں، ہم تو اس جو ہے وہ یعنی جو ایک اسٹریٹجی ہے یا جو طریقہ کار ہے، ہم تو اس کو درست نہیں سمجھتے۔ ایک کر کے کر لیں، ایک کر کے کر لیں۔ جی، اس کے بعد 21 اکتوبر کی اب تاریخ سامنے آئی ہے، اگر لیگل طور پر کوئی رکاوٹ سامنے آئی تو کیا تاریخ آگے پیچھے ہو سکتی ہے یا یہ حتمی تاریخ ہے؟ یہ تاریخ حسن مطلع کو میں جواب دے لوں گی، چھوڑ دیں آپ۔ ہو گیا جی، ہو گیا سر آباد۔ جی، یہ تاریخ حتمی ہے اگر 21 اکتوبر کا اعلان جو ہے وہ پارٹی پریزیڈنٹ میاں شہباز شریف صاحب نے کیا ہے۔ یہ اعلان جو ہے یہ حتمی ہے۔ جو لیگل ریکوائرمنٹس ہیں ان کے متعلق ہم نے پہلے سے مکمل جو ہے وہ تیاری بھی اور تسلی تشبیہ بھی کی ہوئی ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی ہمیں کوئی ان میں رکاوٹ یا کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں کوئی دقت پیش آئے گی۔ ایک منٹ، ادھر سے ادھر سے جی، میاں شاہد۔ پریزیڈنٹ بھی ہے، اب انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں، تو مسلم لیگ نون پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی، خاص طور پہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ آپ کے کافی قریب رہے ہیں، تو کیا آپ اپنے سارے پنجاب میں چہرے کھڑے کریں گے نون کے، یا آپ کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی؟ دیکھیں جی، بطور پریزیڈنٹ پی ایم ایل این پنجاب میری تو تیاری بھی ہے، کوشش بھی ہے، لاہور کے پریزیڈنٹ صاحب کوکر صاحب بھی بیٹھے ہیں کہ ہم تو ہر سیٹ پہ پارٹی کو جو ہے وہ امیدوار دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ قومی اسمبلی کے جو 146 حلقے ہیں اور 297 حلقے جو ہیں وہ پنجاب کے، اور میں تو ذاتی طور پہ اس کے حق میں بھی نہیں ہوں کہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ والا معاملہ جو ہے، الیکشن الائنس تو بالکل نہیں،
اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بھی پنجاب میں پی ایم ایل این کو ضرورت نہیں ہے، لیکن سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فارمولہ جو ہے یہ لوکلی طے ہوتا ہے کہ اس ڈسٹرکٹ کے اس علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم یہاں بھی اس طرح سے کر لیں تو اس سے جو ہے وہ ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور دوسری پارٹی کو بھی فائدہ ہوگا۔ اگر لوکل لیول سے کوئی اس قسم کی پرپوزلز آئیں تو اس کے اوپر پارٹی کا پارلیمانی بورڈ جو ہے وہ کمپیٹنٹ ہے کہ وہ اس کے اوپر غور کر سکتا ہے، لیکن فی الحال کوئی اصولی طور پہ ہم نے کوئی الیکشن الائنس یا پارٹی ایڈجسٹمنٹ کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون بطور جماعت اور میاں نواز شریف بطور لیڈر کے یہ جو ہے یہ ڈیلوں ڈولوں کے اوپر وہ یقین نہیں رکھتے۔ ہماری بڑی سیدھی اور اسٹریٹ لائن ہے، اس کے مطابق ہی آج تک انہوں نے سیاست کی ہے، اسی کے مطابق وہ انشاءاللہ تعالی واپس آئیں گے اور آگے جو موقع ملے گا یا جو قوم فیصلہ کرے گی اس کے مطابق جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ان کی قیادت میں سیاست کرے گی۔ ادھر سے سوال ہو گیا تھا نا، غلط بات ہے یہ جی آپ کے خود لوگوں میں کیا کر سکتے ہیں؟ معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ اس قسم کی بات کرتے ہیں وہ خود بھی اور دوسروں کو بھی الجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ 54 ڈیز کا جو ہے وہ شیڈول ہے یعنی الیکشن کا، اور 120 دن کے جو ہے وہ اسکیجول دیا ہے ڈیلیمیٹیشن کا۔ اس میں سے میرا خیال ہے کہ اب کوئی انہوں نے 15 دن کی شاید کمی کر دی ہے، پہلے شاید 14 یا 15 دسمبر تھا، اب 30 نومبر ہو گیا۔ اگر آپ 30 نومبر میں 54 یا 60 ڈیز شامل کریں تو جو ڈیٹ بنتی ہے وہی الیکشن کی ڈیٹ ہے۔ اس میں کون سی کوئی راکٹ سائنس ہے کہ جو اس میں خام خواہ لوگ جو ہے وہ الجھ رہے ہیں کہ جی فلاں کو پتہ ہے فلاں کو نہیں پتہ۔ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ تمام جماعتیں، وہ تمام لیڈر جو سی سی آئی کونسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے اس کی میٹنگ میں موجود تھے، سب کو یہ معلوم تھا کہ اگر ہم نے یہ سینسس اپروو کیا تو آئین کے آرٹیکل 51 along with آرٹیکل 17 کے مطابق ڈی لمیٹیشن ہونی ہے۔ ڈی لمیٹیشن رک ہی نہیں سکتی، بھلے صوبوں کے درمیان جو ہے وہ سیٹوں کا کمی یا اضافہ ہو نہ ہو، لیکن معاملہ یہ ہے کہ صوبے کے اندر ایک علاقہ جو ہے اس کو اوور ریپریزنٹیشن اور ایک کو انڈر ریپریزنٹیشن آپ کیسے کر سکتے؟ 10 ووٹر بھی جو ہے وہ اپنا کلیم اگر کل کو آئیں تو کانسٹیٹیوشنلی آپ ان کو کیا جواب دیں گے کہ جی ایک حلقہ جو ہے وہ 6 لاکھ پہ اور دوسرا جو ہے وہ 10 لاکھ پہ ہے؟ یہ ممکن نہیں تھا، یہ سب کو معلوم تھا، تمام جماعتوں کو معلوم تھا۔ یہ بات کی آفٹر تھاٹس ہیں، یہ یعنی پولیٹیکلی جس کو جو بات کہنا فیور کرتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ اس بات سے ذرا میڈیا میں بات ذرا جو ہے وہ زیادہ اجاگر ہوگی تو اس کے مطابق جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ یہ سیاسی بیان بازی ہے۔ سب کو معلوم تھا کہ سی سی آئی کی میٹنگ میں جب سینسس جو ہے وہ اپروو ہو رہا ہے تو اس کے بعد پہلے ڈی لمیٹیشن ہوگی، اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن ہوگا۔ اور میں یہ کہتا چلوں کہ سینسس کا اتفاق رائے سے اپروو ہونا یہ پاکستان کے لیے ایک بلیسنگ ہے۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کے اوپر آپ کے تمام تر سورسز کا جو ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ 2017 سے یہ جو ہے متنازع چلی آ رہی تھی، اگر اس مرتبہ بھی یہ تنازع اور طول پکڑتا تو پھر پتہ نہیں اس کا کوئی حل بھی نکلتا یا نہ نکلتا، اور یہ بنیادی طور پہ پاکستان کو ہرٹ کرتا۔ اگر اس کے اوپر اتفاق رائے ہو گیا ہے تمام قوتوں کا
तो इससे बड़ी और ब्लेसिंग कोई नहीं है। इस मकसद के लिए, एक मिनट, इस ये मकसद के तरीका लिए नहीं है। अब इधर से। अगर इलेक्शन जो है वो 70-80 दिन या 90 दिन जो है वो आगे हो जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये है कि सेंसस का इत्तफाक राय से अप्रूव होना जो है ये नेशनली जो है वो बहुत बहुत बेहतर है। बस हो गया ना जी, है कि आपको इतना यकीन किस बुनियाद पर है कि जब मियां साहब आएंगे तो उनके आने से पहले बेइज्जती हो जाएगी, सारी जो जितनी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पूरी हो जाएंगी, तो इससे तो ये लगता है कि ये शायद कोई किसी डील का नतीजा है और पहले से कोई इसके तैयार हो चुका है। देखिए बात ये है कि बाज़ चीज़ें जो हैं यानी किसी केस में जो हकायक होते हैं, जो आर्गूमेंट्स होते हैं, उनकी बुनियाद के ऊपर भी जो है वो फैसले जो है वो फोरसीक या उनकी असेसमेंट हो जाती है। मियां नवाज शरीफ साहब की जो अपील इस वक्त पेंडिंग है, उसी केस में उनके साथ जो 2 इल्ज़ाम अलग थे, कैप्टन सफदर साहब और मैडम मरियम नवाज साहबा, उनकी अपीलों की समाअत आपके इल्म में हो चुकी है। वो बरी हो चुके हैं, उनका एक फ़ैसला मौजूद है, वो आप फ़ैसला पढ़ लें तो उसके बाद आप खुद ही कहेंगे कि ये फ़ैसला जो है वो इनकी बरीयत का तो ऐलान करता है, लेकिन इस बरीयत के अंदर जो है इससे पहले मियां नवाज शरीफ की बरीयत है। पहले आप समाजवादी गवर्नमेंट में जो आपको मिली, इसका बुनियादा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पेश नहीं करना पड़ेगा, जिस तरह अवाम का हाल। देखें 16 माह की गवर्नमेंट में पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से जो है वो महफूज किया गया, वरना इमरान खान नियाजी ने जो बैठा दिया था इस मुल्क का, अगर हम उससे 2-4 होते तो फिर पता नहीं क्या सूरत हाल होती। और फिर उसके जो इंतहाई नाआकबत अंदेश और क्या उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, जो उनके जो है वो यानी प्रोग्राम्स थे कि 10 साल का और 6 साल का, जो सारी चीज़ें आपके इल्म में है, वो अगर शैतानी मंसूबे जो हैं वो अगर कामयाबी से हम किनार होते तो फिर इस मुल्क का, इस कौम का क्या बनता। तो हमने एक बहुत बड़ी मुश्किल से, बहुत बड़ी मुसीबत से, हम मुश्किल मुसीबत दूर तो नहीं कर सके, लेकिन उस मुश्किल और मुसीबत के एक ऐसी सूरत हाल में जाने से कि जिससे मुल्क का इर्रिपेरेबल लॉस होता, उससे हमने ज़रूर बचाया है। ये बात भी हम जो है वो कौम के सामने, लोगों के सामने रखेंगे। लोगों को इंशाअल्लाह ताला ये बात जो है ये समझ आएगी और लोगों को समझ आ भी रही है। बाकी जो है मियां नवाज शरीफ लोगों को मुस्तकबिल की उम्मीद और वो अपना प्रोग्राम जो है वो बताएंगे, और उसके ऊपर यकीन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर आपके पास कोई रास्ता है, किसी के पास कोई रास्ता है तो कोई बताए, बाकी की तो बस हो गया। सारे आपके आपके सामने। सवाल हो चुके हैं मोदी साहब। आप नो, नहीं ऐसे नहीं होगा। उल्फत आपका सवाल हो चुका है। सॉरी, जिनके सवाल नहीं हुए उनके प्लीज, वो भी जर्नलिस्ट है, वज़ीर-ए-आज़म का वो भी कैंडिडेट जो है जर्नलिस्ट है, वो भी जर्नलिस्ट है। बराए मेहरबानी, सीनियर भी है और जर्नलिस्ट भी है। जी, बराए सुन मेहरबानी, बराए मेहरबानी। वज़ीर-ए-आज़म का आप पूछ रहे हैं कि कैंडिडेट कौन होगा, तो मुझसे आप सुन लें, अगला वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ होगा। यस, अच्छा राणा साहब, ये बता दें कि इस वक्त एक बड़ी सियासी जमात जो पीटीआई मैदान के अंदर मौजूद है, उसका क्या रोल देख रहे हैं आइंदा इलेक्शन? देखें पीटीआई का रोल जो है वो तो अदालतें और जो है वो जो लॉ का ऑपरेशन है वो डिसाइड करेगा। लेकिन मैं एक सियासी कारकुन के तौर पे समझता हूँ कि पीटीआई को एक सियासी जमात के तौर पे सियासी किरदार अदा करने और इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए, उसे नहीं रोका जाना चाहिए, मासवाए उस जथे और टोले के जिसने इस मुल्क में 25 मई से लेकर 26 नवंबर तक और 26 नवंबर से लेकर 9 मई तक अफरा तफरी, अनारकी फैलाने की कोशिश की और इस मुल्क की सियासत में आग लगाने की कोशिश की, और 9 मई को बिल आखिर जो है वो इस मुल्क के दिफाई तनसीबात, दिफाई अदारे के ऊपर हमलावर हुआ। वो जो जथा है, उस जथे के जो
रुकन हैं या उसके मेंबर हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो पूरी तरह से कानून को जो है वो अपना रास्ता लेना चाहिए। उनके अलावा बाकी जो है वो ठीक, इलेक्शन भी लड़े, सियासत भी करें। बोले जी बिल्कुल, उन्हें अपने पंजे गाड़ने की कोशिश भी करनी चाहिए और उन्हें पूरी कोशिश भी करनी चाहिए और उन्हें अपनी किस्मत आजमाई करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी कोलिशन गवर्नमेंट में हमारी अलाई थी, उनके साथ हमारा कोई इलेक्शन अलायंस नहीं है। इलेक्शन में वो हमारे मुकाबले एक सियासी जमात है, लेकिन हम सियासी जमातों के इख्तलाफ राय को और उनकी क़यादत की इज़्ज़त और एहतराम के ऊपर यकीन रखते हैं। हमारे लिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी और आसफ ज़रदारी साहब भी काबिल एहतराम हैं। बाकी सियासी तौर पे वो जो बयान दें उनका जवाब देने का हम हक़ रखते हैं, लेकिन सियासी मैदान में वो हमारा और हम उनका मुकाबला करेंगे। ठीक है, लोग फैसला करेंगे। फसी बोल मुस्लिम लीग नून की हर प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैटर होता था कि इमरान खान ने जो IMF के साथ मुआहदा किया था उसकी वजह से मौजूदा महंगाई जी आप भी कर लें। मौजूदा महंगाई अब है खत्म आपकी हुकूमत जाने के बाद, क्या ये उसी इमरान खान को दोस्त साथ ले की वजह से है या जो मुस्लिम लीग नून ने मुआहदा किया था उसकी वजह फसी आप भी साथ ही कर लें। मेरे भाई, बस हो गया ना, एक ऐसे ना करो भाई, मेरे भाई, ऐसे नहीं करो। ऊंची मेरे आवाज का तो मेरे फायदा भाई नहीं उठाओ। बात ये है कि आप साहबी हैं और आपने जो डिग्री जो तालीम हासिल की है मुझसे ज़्यादा ही होगी, तो आप मुझे ये बताएं कि PMLN ने कौन सा IMF के साथ मुआहदा किया है? ये एक ही मुआहदा है जो PTI की गवर्नमेंट ने, जब वज़ीर आज़म इमरान खान थे, एक ही मुआहदा है जो उस वक्त हुआ। उसी मुआहदे की आगे जो है वो फिर मुख्तलिफ जो है वो इंस्टॉलमेंट्स और मुख्तलिफ जो है वो उसके जायज़े होते हैं जिसको वो कहते हैं। तो अब जो ये बिल आए हैं, निगरान हुकूमत ने लोगों को 400 यूनिट तक रिलीफ देने की कोशिश की है। तो जो आप बात सामने आई है कि IMF ने रोक दिया है और IMF ने कहा कि आप नहीं दे सकते, मुआहदे की इस शिक की रूह से आप पाबंद हैं। अगर आपने किया तो हम आपकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट भी रोकेंगे और मुआहदा जो है उसको भी ख़त्म कर देंगे। तो वो रुक गए हैं। तो ये सारा कुछ जो है, ये सारी तबाही जो है, ये उस मुआहदे की तरफ से की वजह से है और उस मुआहदा करने वालों की वजह से। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। जिस तरह आपने साफ बताया उस हिसाब से इलेक्शन फरवरी में बन रहे हैं, अगर फरवरी में इलेक्शन नहीं होते तो वैसे मैं आपको ये बात भी बता दूं कि आज आपके लिए बेहतरीन हाई टी का भी इंतज़ाम मैंने किया और चीज़ें जो है वो ठंडी भी हो रही हैं। वैसे आपने जब तक क्वेश्चन करना YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।